मैं आप सबकी तवज्जो एक नहायत अहम मौजू की जानब दिलवाना चाहता हूं, और वो ये है कि क्या आमद के अयाम के दौरान हमें क्रिसमस प्रोग्राम्स, क्रिसमस केक्स ये काटना और मनाना चाहिए। और इसमें मैं समझता हूं कि आमतुल मोमिनीन का इसमें कसूर नहीं है। ये ज्यादातर हमारे मजहबी रहनुमा हैं जो आमद के अयाम की पाकीज़गी को सही तौर पर समझते नहीं, और वो खुद इन प्रोग्राम्स का इनअकाद करके आमतुल मोमिनीन को इन प्रोग्राम्स में शमूलियत की दावत देते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये आमद के जो अयाम हैं और ये आमद का जो मौसम है, जो हमें मसीह यस्सु की आमद के बारे में तैयारी के लिए मौका फराहम करता है, क्या हमारा ध्यान रूहानी तौर पर अपने आप को मसीह की आमद के लिए तैयार करने की जानब मबसूल है, या फिर हम अपनी तवज्जो और अपना सारा फोकस आमद के अयाम के दौरान क्रिसमस प्रोग्राम्स मनाने पर सर्फ करते हैं। तो आए इस पर गौर करें। यह यकीनी तौर पर सच है कि दुनिया जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाती है वो काबिले रहम है। क्रिसमस हमारे बाबरकत खुदावंद और नजात दहिंदा की 3 गुना आमद का जश्न मनाने की ईद के बजाय खानदान के साथ छुट्टियां गुजारने का मौसम बन गया है। अपने खानदान के साथ जश्न विलादतुल मसीह मनाना वाकया ही एक अच्छी बात है, लेकिन ये इस अजीम ईद का मकसद नहीं है। आमद का मौसम मुकद्दस इंद्रियास रसूल की ईद जो कि 30 नवंबर को मनाई जाती है, उससे पहले इतवार या बाद के इतवार से शुरू होता है। कलीसिया ने यह वक्त ईमानदारों की हौसला अफजाई के लिए रखा है कि वो रूहानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के आने के लिए तैयार हों। ये 3 गुना तैयारी है। सबसे पहले हमें माजी में 2024 साल पहले मसीह यस्सु की आमद के जश्न के लिए तैयारी करनी चाहिए। दोम, हम मौजूदा वक्त में पाक मास, पाक शराकत, क्रिसमस के दिन पर और बहुत से खुसूसी फजाइल के दौरान उसकी आमद का जश्न मनाते हैं। तीसरा, हमें मुस्तकबिल में उसकी दूसरी आमद के लिए भी तैयारी करनी चाहिए, जब हम बहिश्त में उसके अब्दी जलाल की खुशी में शरीक होंगे। और यह सिर्फ उस सूरत में मुमकिन होगा जब हम उसके पाकीज़ा फजल के साथ मरेंगे। यह बात याद रखना जरूरी है कि आमद का मौसम क्रिसमस का मौसम नहीं है। कैथोलिक ईमानदारों को खबरदार किया गया है और उन्हें आमद के मौसम के दौरान क्रिसमस ना मनाने की तरगीब दी गई है। फादर फ्रांसिस जेवियर वाइजर एसजे अपनी किताब खानदान में मजहबी रवाज, कैथोलिक घरों में इबादत की ताबकारी में वालदैन को 25 दिसंबर से पहले क्रिसमस मनाने से खबरदार करते हैं। वो लिखते हैं कि अगर आप वाकया ही चाहते हैं कि आपका खानदान पाक लितूरिया की रूह के साथ आमद का वक्त गुजारे,
تو ہمارے زمانے میں ایک منفی مطالبہ پر زور دیا جانا چاہیے۔ امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمس کا آغاز شکر گزاری کا دن جو کہ نومبر کی آخری جمعرات کو منایا جاتا ہے کے ساتھ شروع کر دیا جاتا ہے۔ آمد کے تمام ہفتوں کے دوران کرسمس کی علامتوں کی نمائش اور ریڈیو ٹیلی ویژن پر کرسمس کی موسیقی اور گیت اس عید سے پورا 1 مہینہ پہلے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو چیز آمد کے ایام کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ دعا اور دھیان و گیان، وہ ان نمائشوں سے بالکل غائب ہے۔ آپ سب کی یاد دہانی کے لیے کہ کرسمس 24 دسمبر کی شام تک شروع نہیں ہوتا۔ آمد کے ایام کے بعد کرسمس کا سورج ہمارے بچوں کی آنکھوں اور دلوں کے سامنے ایک شاندار اور جلالی سورج کی طرح طلوع ہونا چاہیے، اور یہ اچانک اور اپنی تمام خوشی کی خصوصیات میں تازہ ہونا چاہیے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آمد کے ایام کے دوران کرسمس کے پروگرامز بنائے جاتے ہیں، کرسمس کیک کاٹے جاتے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ چونکہ کمرشلزم نے جو برائی متعارف کرائی ہے اسے روکنا ممکن نہیں ہے، اس لیے آپ صرف اپنے خاندان کو اس نقصان دہ اثر سے بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو اپنے بچوں کو اور خود بھی کرسمس کی موسیقی نہ سنیں اور کرسمس کے پروگرامز میں شمولیت سے منع کریں۔ بڑے بڑے مالز اور سٹورز پر انہیں کرسمس کی سج دج آمد کے ایام کے دوران نہ دکھائیں۔ یہ صرف آمد کے آخری چند ایام اور کرسمس کے نزدیک انہیں دکھائیں۔ آمد کے ایام کے دوران نہ تو خود اور نہ ہی بچوں کو کرسمس کے پروگرامز میں لے کر جائیں۔ اس کی بجائے اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ انہیں کرسمس کے ایسے تمام قبل از وقت جشن سے بچنے میں خوشی سے کیوں تعاون کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم آمد کے ایام میں کرسمس پروگرامز منعقد کرتے ہیں تو پھر ہم پاک جمعہ کو ہیلیلویا کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے؟ آمد کا موسم خداوند یسوع مسیح کے آنے کی تیاری کا وقت ہے۔ روزوں کے موسم میں ہم اس کی موت کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ آمد کا موسم روزوں کے موسم کو اس کے آنے کے لیے جگہ کی تیاری کو ممکن بناتا ہے۔ ریورنڈ فادر لارنس سمتھ لکھتے ہیں کہ آمد کا موسم وہ وقت ہے کہ ہم مسیح کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے تیار کریں۔ روزوں کا موسم وہ وقت ہے جو ہمیں مسیح کے ساتھ مرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ آمد کا موسم روزوں کے موسم کو ممکن بناتا ہے۔ روزوں کا موسم ہماری مخلصی اور نجات کو ممکن بناتا ہے۔ آمد وہ موسم ہے جب ابدیت زمین پر آتی ہے۔ روزوں کا موسم وہ وقت ہے جب مسیح کی ابدی قربانی کا وقت زمین پر مسیح کی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ روزوں کا موسم بہشت میں صلیب کی ابدی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ پاک صلیب پاک ماس کے ذریعے توبہ اور موت کے ذریعے ایک ایسے پل کے طور پر کام کرتی ہے جو آمد اور روزوں، مسیح یسوع اور کلیسیا اور انسان اور خدا کو جوڑتی ہے۔ کلیسیا ان آمد اور روزوں کے توبہ کے موسم کے ذریعے
ہمیں دنیا سے کنارہ کشی کرنے اور مسیح میں نئی زندگی حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ تو کرسمس سے پہلے کرسمس کے ہر پروگرام کو مسترد کرنے میں اس آمد کے موسم میں میرے ساتھ شامل ہوں۔ کرسمس کے نزدیک چرنی کا منظر تیار کریں اور سب سے بڑھ کر مسیح کی آمد کے لیے تیاری کریں۔ آمد کے ایام کے دوران خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، پاک یوخرست میں اس کی موجودگی اور اس کی دوسری آمد پر غور کریں، اور یہی آمد کے موسم کا مقصد ہے، نہ کہ آمد کے موسم کے دوران کرسمس کے پروگرامز بنانا اور ان میں شرکت کرنا۔ کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں ایسا کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے، آمین۔